مولانا طارق جمیل صاحب کافی عرصے سے حکومتی دباؤ برداشت کرتے دکھائی دے رہے ہیں. انہیں ہر طرح سے پریشان کیا جا رہا ہے. اسی وجہ سے وہ تقریباً گوشہ نشینی اختیار کر چکے ہیں. حالیہ ٹی وی شو میں جو انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں کہا اس نے سب کو حیران کر دیا. ہمارے حکمران دل کے اندھے ہیں اس لیے انہیں ظلم نظر نہیں آتا. دیکھنے میں یہ انسان ہے, حقیقت میں یہ جانور ہے. یہ الفاظ ہیں مشہور مفکر اور اسلامی اسکالر مولانا طارق جمیل صاحب کے. وطن عزیز میں انصاف قانون اور حکمرانوں نے آئین کا اور اصولوں کا جو جنازہ نکالا ہے اور جس طرح ایک حمام میں سبھی ننگے ہو کر کھڑے ہو گئے ہیں, اس پر تمام محب وطن لوگوں کی طرح مولانا طارق جمیل صاحب بھی سخت رنجیدہ ہے. جو پہلی چند ماہ پہلے اپنی بیٹی کی ناگہانی موت کی وجہ سے دلی صدمے کا شکار تھے, اب موجودہ حالات اور ناانصافی ظلم و ستم کو دیکھ کر مزید دکھی ہو چکے ہیں. کہتے ہیں ایسا ظلم میں نے اپنی 70 سالہ زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. یہ ایسا کر رہے ہیں جیسے اوپر کوئی خدا نہیں ہے, ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے. یاد رکھنا میرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. یہ حکمران اور ججز کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی پکڑ نہ ہوگی؟ یہ قیامت کے دن اپنے بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ گھسیٹے جائیں گے. اللہ پوچھے گا تجھے جو حکمران بنایا تھا تم نے کیا کیا میرے بندوں کے ساتھ؟ اللہ قاضی سے پوچھے گا بتا کتنے عدل اور کتنے ظلم کے فیصلے کیے تھے. مگر لگتا ہے ہمارے والے تو اپنی موت اور آخرت کو بھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, تبھی تو ان کے ظلم ختم ہونے کو نہیں آتے. یہ ججز کرپٹ سیاستدان صرف نام کے مسلمان ہیں. یہودی لابی میں شامل ہو کر رنگین دنیا اور خواہشات کی پجاری بن چکے ہیں. ان پہ دین اسلام کے تشہد کا اثر نہیں ہوتا, اس کا اثر کامل یقین والوں پہ ہی ہوتا ہے. ان بدبخت حکمرانوں کی قیامت تو قبر میں ہی شروع ہو جانی ہے. مولانا طارق جمیل صاحب نے جب سے عمران خان صاحب سے ملاقات کی تھی اور ان کی خدمات کو سراہا, تب سے پٹواریوں کو مولانا صاحب سے سخت پرخاش ہو چکی ہے. اور وہی مولانا جن کے فالوورز پوری دنیا میں موجود ہے اور جو عام لوگوں کے ساتھ ساتھ دنیا کے بڑے بڑے سیلیبریٹیز کے پسندیدہ ہیں, وہی مولانا بوز عمران خان میں قوطہ ہوروں کی سخت تنقید کی ضد میں رہنے لگے ہیں. یہاں تک کہ مولانا صاحب کے بیٹی کی موت پر بھی یہ جاہل طبقہ ان پر تنقید اور طنز کرنے سے باز نہ آیا اور اپنی علیز تربیت کی جوہر دکھاتا رہا. مولانا طارق جمیل کے بیٹے کے انتقال کے بعد کافی خاموش تھے اور کسی بھی طرح کے بیانات نہیں دے رہے تھے, مگر جب بولے تو بھی سچ اور حق کی بولے. کسی بھی قسم کے حکومتی دباؤ میں آئے بغیر انہوں نے ایک بار پھر عمران خان صاحب کی حمایت میں بیان دے کر ثابت کیا کہ کلمہ حق کہنے والے کسی دور کے فرعون کے سامنے نہیں جھکتے. ٹی وی ٹاک شو میں میزبان امیر عباس نے سوال کیا, عمران خان صاحب آپ کا بہت احترام کرتے ہیں اور آپ کا ان سے ایک اچھا تعلق بھی رہا ہے. عمران خان کئی ماہ سے جیل میں ہے اور سزا یافتہ مجرم بھی ہے, تو اب آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا عمران خان کی مشکلات کم ہوں گی؟ جس پر طارق جمیل صاحب نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ رات کتنی ہی لمبی ہو جائے صبح ضرور ہوتی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے, جب اندھیرا حد سے بڑھتا ہے تو روشنی ہوتی ہے. اس رات کی بھی صبح ہوگی. ظالموں نے انجام کو پہنچنا ہے. ہم خوش نصیب ہوں گے کہ اگر ہماری زندگی میں ہی وہ سورج طلوع ہو جائے گا, نہیں تو ہمارے بعد آنے والی اس پر نور سے مستفید ہوں گے. مگر اللہ کا نظام نہیں بدل سکتا. ہر اندھیری رات کے اختتام پر سویرا ضرور ہوتا ہے. لوگوں کے ووٹ بدلنا اللہ کے نظام کو چیلنج ہے. ظالموں کا حساب ہوگا قریب ہے. عوام کے مینڈیٹ کو تبدیل کرنا بہت بڑی خیانت ہے. ساری دنیا میں ہم بدنام ہو گئے ہیں. اس طرح نظام سے ریاستیں نہیں چل سکتی. سچ ہے کبھی امانتوں میں خیانتوں والے خوش رہ سکتے ہیں, بس یہی شیطانی دھوکہ ہے. بے شک جو تاخیر آپ کی طرف سے ہو وہ ہمیشہ خیر لاتی ہے. ہر ثابت کے حصے میں بشارت آتی ہے اور اس بشارت سے ذرا دیر پہلے شیطان اندھیرے بڑھا دیتا ہے. یہ کام وہ ہر اس مومن کے ساتھ کرتا ہے جو اپنی ہر آزمائش میں صابر رہو. آج یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ خان صاحب پر بنائے جانے والے تمام کیسز بوگس تھے جن میں رتی بھر بھی سچائی نہیں تھی. اس کے باوجود قوم کے محبوب لیڈر کو گزشتہ 11 ماہ سے قید کیا ہوا ہے. انصاف کے تمام اصولوں کو پیروں کے نیچے رونتے ہوئے اور عوامی جذبات کو کچرے کا ڈھیر سمجھتے ہوئے طاقتوروں نے اپنی ہٹ درمی دکھائی اور خان صاحب کو مائنس کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کر کے دیکھ لیا. اس کے باوجود عوام نے انتخابات میں اپنے محبوب لیڈر کو ہر رکاوٹ کے باوجود پورا مینڈیٹ دیا. مگر افسوس ہے کہ یہ بے شرم اسے بھی کھا گئے اور چشم فلک نے ایک نیا نظام دیکھا جس میں طاقتور نے ڈنڈے کے زور پر ایک نمائشی ڈیگی سرکار بنا کر عوام پر مسلط کر دی, جبکہ حقیقی لیڈر کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے قید رکھ کر پہر سے اپنی جیت کا اعلان کر دیا. یہ تو وہ کالک ہے جو انہوں نے اپنے منہ پر ملی ہے. اور آج جب ہر کلمہ حق کہنے والی کی زبان کھینچی جا رہی ہے, ایسے میں مولانا طارق جمیل نے حق بات کہہ کر ثابت کر دیا کہ حقیقت چھپ نہیں سکتی. بناوٹ کے اصولوں سے مولانا طارق جمیل کا دبنگ انداز دیکھ کر ایک اور مجاہد بھی یاد آ جاتا ہے جس نے فرعون وقت کو اسی طرح بے باکی سے پکارا تھا. اسی طرح مولانا طارق جمیل بھی یہ سب برداشت کر رہے ہیں. پیچھے ضرور ہٹ گئے مگر ظالم کی اطاعت قبول نہیں کی. اور سب سے بڑھ کر قوم کا عظیم لیڈر عمران خان ہے جو کسی بھی طرح ظالموں کے سامنے نہیں جھکا. ناحق قید, ہر طرح کے کردار کشی, پردہ دار بھی اوپر الزامات اور پھر ظاہر ہزاروں کارکنوں کی گرفتاریاں, الزامات اور ظلم, سب سے قریبی ساتھیوں کی گرفتاریاں اور پھر مذمتی بیانات. اپنوں کے منہ سے اپنی تذلیل کیا نہیں کیا گیا. مگر ہر ظلم برداشت کرنے کے بعد بھی وہ مرد مجاہد
डट कर खड़ा हुआ है। ये कहां तक और कैसे मुकाबला करेंगे, इस इस्तिकामत पर हौसले का आज ये हाल है कि ये खुद ही जिल्लत का शिकार हैं और हर जगह मजाक बन गए हैं। ताकतवरों की क़यादत ने दहाइयों तक पंजाब पुलिस को अवाम की चादर और चारदीवारी की हुर्मत पामाल करने के लिए इस्तेमाल किया। शहरियों के खिलाफ सारे गलत काम इस फोर्स से करवाए, इस फोर्स को तबाह किया, बदमाश बनाया। जब इसी पुलिस फोर्स ने मजिस्ट्रेट की इजाजत के बगैर फौज के एक सिपाही यानी SSG सिपाही के घर गाँव मदरसा जिला बहाउल नगर में नाजायज असले की रिकवरी के लिए रेड की तो पाक फौज 15-20 गाड़ियों के साथ गैंगस्टर की तरह थाने पर हमलावर हुई और पुलिस वालों का मार मार कर बरकस निकाल दिया और कई घंटों तक इन्हें यरगमाल बनाकर रखा। पुलिस के लिए ये गौर करने का मौका है कि वो किन लोगों के अहकामात पर मासूम बेगुनाह शहरियों के साथ क्या क्या कुछ करते रहे। पुलिस को मारा गया, थाने पर हमला हुआ और पुलिस ने फौज के साथ मामला होश असलूबी से हल भी कर लिया। वाह, पुलिस पर अगर कोई और बावर्दी इदारा हमला करे और मार मार कर बरकस निकाल दे, पुलिस पर अगर कोई और बावर्दी इदारा हमला करे और मार मार कर बरकस निकाल दे तो ये भी वैसे ही जुर्म है जैसे PTI पर 9 मई बनाया था। 2 साल PTI ने एहतजाज समेत जो भी आईनी हक इस्तेमाल करना चाहा तो यही पुलिस हथियार, आंसू गैस, डंडे और वाटर कैनन लेकर पुरअमन शहरियों को कुचलने के लिए निकल आई। और उस दौरान जब पुरअमन शहरियों ने पुलिस से अपने आईनी हक के लिए मुजाहमत की तो इन्हीं शहरियों पर पुलिस पर हमला करने और दहशत गर्दी के मुकदमात बना दिए गए। आज उसी पुलिस की दिन दिहाड़े मार मार कर दुर्गत बना दी गई तो मामला होश असलूबी हल हो गया। अब जो भी चमचागिरी करते हुए 9 मई की गर्दान सुनाई दी तो उसके सामने 10 अप्रैल का सामान रखे। और खास तौर पर रिपोर्टर्स को चाहिए कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज जब आपके सामने 9 मई और रियासती इदारों के एहतराम का सियासी बयानिया बनाने की कोशिश करें तो उनसे हर बार 10 अप्रैल का सवाल किया जाए। इसे कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिस कानून पर 25 मई 2022 ये अमल दरामद शुरू हुआ वो आज अजदहा बनकर अपने ही बच्चे खा रहा है। लाकानूनियत का ये सियाह राज तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए रचाया गया था, लेकिन अब ये रियासत के वजूद को अंदर से चाट रहा है। अवाम की चादर, चार दीवारी की पामाली और इन पर तशद्दुद का हथियार रियासती इदारों ने निहायत बेरहमी से तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल किया, लेकिन आज खुद इसका निशाना बन गए। रियासती इदारे गुज़िश्ता 11 माह से तहरीक इंसाफ पर रियासती अमलाक पर हमले करने का झूठा बयानिया बना रहे थे, लेकिन अब खुद दिन दिहाड़े उन्होंने यही काम सरअंजाम दिया है। लावा पक रहा है, मुस्तकिल उबल रहा है और एक दिन आएगा जब जो इमरान खान कह रहा है वही जरदारी भी कहेगा, नवाज भी कहेगा, मरियम भी कहेगी, फजलुर रहमान भी कहेगा और तमाम पुलिस भी कहेगी, तमाम ब्यूरोक्रेट्स भी कहेंगे और शहरी तो वैसे ही कह रहे हैं। मगर उस दिन बहुत देर हो चुकी होगी। मगर उस दिन से पहले ही मामलात दुरुस्त कर ले। एक कदम आप आगे बढ़े, एक कदम दूसरे बढ़े। पाकिस्तान को संवारे, पाकिस्तान को बेहतर बनाए। जिद छोड़े, अना को बालाए ताक रखे। हम सब एक हैं और जब तक एक हैं तब तक की मसले हल हो सकते हैं। मगर जिस दिन वो और हम सोचना शुरू कर दिया सबने तो उस दिन बहुत देर हो चुकी होगी।